السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر ماننا کسی بھی طریقے سے یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے۔ اس امت میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، حدیث مبارکہ میں ان کے بارے میں پیشگوئیاں بھی آئی ہیں، مگر سب سے بڑا فتنہ اس دور میں قادیانیت کا فتنہ ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی سے شروع ہوا۔ سن 1839 یا 40 میں پیدا ہونے والے اس شخص نے پوری امت کو دھوکے میں ڈالا۔ سب سے پہلے بڑے عالم ہونے کا، پھر ولی ہونے کا، پھر عام پیغمبر ہونے کا، پھر مسیح موعود علیہ السلام کا، مہدی کا، امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ بھی کیا، اور اس سلسلے میں اس پوری امت کے بڑے بڑے زعماء اور بزرگوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں تک دی، دین کی بے حرمتی کی، قرآن کریم اور حدیث پر اعتراضات بھی کیے، اور ان کی غلط تفاسیر پیش کر کے جہاد سے انکار بھی کیا، اور اپنی تحریرات میں انگلش گورنمنٹ کو مزید دعائیں دی اور ترقی کے لیے ان کو مزید سہارے پیش کی۔ موجودہ دور میں ایک فتنہ برپا ہوا ہے یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہود سے یہ بہتر ہیں، کیونکہ یہود تو آپ سب کو مانتے نہیں۔ حالانکہ یہود تو اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں اور اپنی مصالح تعمیر کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمیں بہت سارا دھوکہ مل رہا ہے، لہٰذا ان سے پوری طرح بائیکاٹ لازمی اور فرض ہے، لین دین، تجارت، تعلق، سب کچھ۔ ان تمام خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 7 ستمبر 1974 کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمام زعمائے امت اور تمام بزرگان دین اور تمام سیاستدان کرام کی وجہ سے ان کے فیصلے کے مطابق اس فتنے کو ماننے والے یعنی قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دے کر کافر اور مرتد قرار دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کے ساتھ نرم رویہ رکھ کے ان کو مسلمان کہہ دے اور دیدہ نیستہ ان کے اسلام کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر کہ 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا، اس دفعہ انشاءاللہ 2024 7 ستمبر کو میرے پاکستان کے سائے میں لاہور کی سرزمین پر ایک بڑا جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سے دینی حمیت کے تقاضوں کے مطابق شریعت کی بھرپور تائید کے لیے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائے خیر میں سب امت میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ کو رحمتوں سے نوازے اور امت کو اس فتنے سے باز رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔